تو اب آئیے ہم بیان خطاب کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی سب سے پہلے کڑی یعنی کہ میں بڑے ہی ادب کے ساتھ عزت کے ساتھ جناب حضرت مولانا نوشاد عالم ندوی صاحب امام و خطیب عبدالجبار مسجد سے گزارش کروں گا، حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام قلوب کو منور مجلہ مزکہ مصفہ فرمائیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق اللہ العظیم۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ حاضرین، آج کا یہ اجلاس عالی جناب مفتی تبارک حسین قاسمی مقدس اللہ العالی اور ان کے رفقا نے شہر دھنباد کے علاقہ امن سوسائٹی میں گلشن مدینہ انوار صحابہ کے نام سے ایک مدرسہ کی بنیاد رکھنے کا عزم کیا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے عزم اور خلوص کی برکت کو قبول فرمائے اور اس سرزمین سے
امت کی آنے والی نسلیں کتاب ہدایت کے نور سے منور ہو کر کے، قرآن مجید کی تعلیم سے مزین ہو کر کے پورے عالم میں امن، سکون، چین اور آشتی کی فضا کو قائم کرنے والے ہیں۔ یہ مدرسہ جس کا سرا مدینہ المنورہ کے پہلے مدرسہ صفوہ سے جا کر کے ملتا ہے، جہاں پر قرآن کے معلم آخری نبی، اللہ کے محبوب، عبداللہ کے لاڈلے، آمنہ کے جگر پارے اور مکہ کی آنکھوں کے تارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنے والے تھے، اور وہ مقدس جماعت صحابہ براہ راست صحابہ قرآن سے، قرآن کی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عفت، صحابہ کی محبت، صحابہ کا تقدس، یہ ہم کیا بیان کریں گے؟ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ صحابہ کی عظمت پر چند منٹ گفتگو کریں۔ صحابہ کا ایمان، صحابہ کی محبت، صحابہ کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ وہ جس گلی سے گزرتے تھے، جس کوچے سے گزرتے تھے، جس شہر میں ہو کر کے وہ آتے تھے، بعد میں آنے والا، ان کے رخسار کو دیکھنے والا، ان کی جاہ و جلال کو پرکھنے والا بے ساختہ زبان سے کہتا تھا کہ وہ محمد کا دیوانہ۔ آج 22 شعبان معظم 1446 ہجری کی تاریخ کو انشاءاللہ ہم تاریخی حیثیت دیں گے۔ چودہ سو 46 سال حضور کی ہجرت کو ہو گئے۔ 1446 سال حضور کی سب سے پہلی جماعت، جسے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، بنایا، سوارا، نکھارا، دنیا کے سامنے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا اور کہا آمنوا کما آمن الناس، تم ایمان لاؤ ایک ایمان لانے والوں کی طرح۔ اس وقت اس سرفرے تھے جنہوں نے اللہ کے اس پیغام کو ٹھکرایا اور جواب میں کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح ہی رہ جائیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، رب تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ بیوقوف یہ صحابہ نہیں، بیوقوف صدیق اکبر نہیں،
بیوقوف فاروق اعظم نہیں، بیوقوف عثمان غنی نہیں، بیوقوف علی مرتضی نہیں، بیوقوف ماں خدیجہ الکبریٰ نہیں، بیوقوف ان جلیل قدر صحابہ کرام نہیں ہے، بیوقوف تو وہ ہے، احمق وہ ہے جو اللہ کے حکم کو ٹھکراتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر منکر ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کی ایمان کو ہماری ہدایت کے لیے بتایا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان ان کی ایمان کی طرح ہوگا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، تم نجات کی ڈگر پر لگ جاؤ گے، تم اللہ کے انعام کے مستحق قرار پاؤ گے، ایمان تمہارا ان کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اور اگر اس ایمان میں خلوص ہے، اس ایمان میں للہیت ہے، اس ایمان میں آپ مخلص ہیں، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مخلص ہو جاؤ، صحابہ کرام کے نقش قلم پر چلنے لگ جاؤ، صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے بن جاؤ، صحابہ کرام کی صبح و شام کو اپنی صبح و شام میں اتارنے والے بن جاؤ، اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے جو تصور سے ہمارے بالا تر ہے، انعام کو اللہ دینے والا ہے۔ تو وہ ایمان میں سبقت لے جانے والے، قرآن کی تعلیم میں سبقت لے جانے والے، حضور کو ماننے میں سبقت لے جانے والے، میدان کارزار میں سبقت لے جانے والے، سرطن سے جدا کرانے میں سبقت لے جانے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین انصار ہیں۔ اور جو لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کی پیروی کریں گے، جو ان کی نقش قدم کو اپنائیں گے، جو ان کی راہ کو اختیار کریں گے، جو ان کی محبت کو دلوں میں جمائیں گے، احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ان کے نقش قدم پر چلو گے تو ہم تمہیں اپنی رضا کا پروانہ دیں گے۔ والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، احسان کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ان کی پیروی کر کو دے دیکھو اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت کیسی جماعت؟ یہ صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو قرآن ناقص، صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تو حدیث ناقص، صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے سنت ناقص، صحابہ کرام کو بیچ سے ہٹا دیا جائے پورا دین ناقص، پوری سڑک غیر متزلزل ہو جائے گی۔ یہ جماعت صحابہ معتبر جماعت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس براہ راست انہیں پڑھایا، لکھایا، سجایا، سوارا، نکھارا، مزکہ، مصفہ بنایا، اور پھر ان کا ایک نظام کون لیا؟ صحابہ کرام کا ٹیسٹ کس نے لیا؟ صحابہ کرام کا ایگزامینیشن کس نے لیا؟ صحابہ کرام کا امتحان کس نے لیا؟ آؤ قرآن کو لور دیکھو، اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رسول نے پڑھایا، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے ایگزام لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ نے امتحان لیا، اللہ آزمانے والا، اللہ ان کے قلوب کو کھانے والا، اللہ ان کی دھڑکنوں کو دیکھنے والا، اللہ ان کے دلوں میں بات جو پیدا ہو رہی اس کی سننے والا۔ اور اللہ نے ٹیسٹ لیا، ایگزام لیا، اور کیا کہا؟ ٹیسٹ لے کر کے کیا کہا؟ اولئک هم المتقون،
اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الغالبون، اولئک هم الراشدون۔ یہ تمغے اللہ کی طرف سے نکل مل رہے ہیں۔ لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ آج دنیا کی یونیورسٹی میں پڑھیے اور کچھ اچھا کام کیجئے تو دنیا کے لوگ آپ کا ایوارڈ سے نوازتے ہیں، تمغہ دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مدینہ یونیورسٹی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا اور اللہ نے انہیں ایوارڈ سے نوازا۔ لکھیے اپنے گھروں میں لکھ کے لگائیے، اولئک هم المتقون کون؟ اولئک هم المفلحون کون؟ اولئک هم الفائزون کون ہے؟ اولئک هم الصادقون کون ہے؟ اولئک هم الراشدون کون ہے؟ یہ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ رب فرماتا ہے کہ ہمارا معاف کر دیا اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ۔ آج 1400 سال کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کے دماغوں میں کیڑے کاٹتے ہیں اور وہ صحابہ کرام کے ایمان کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اب پھر یہ پاس کرتے ہیں، بعض بولتے ہیں کہ صدیق غلط، بعض بولتے ہیں فاروق غلط، بعض بولتے ہیں عثمان غلط، بعض بولتے ہیں کچھ صحیح کچھ غلط۔ یہ پاس کرنے والے جن کا اللہ نے امتحان لیا اور اللہ نے رزلٹ دیا ہے، آج کی قوم اور وہ معصوم پتہ نہیں کہاں سے وہ انہوں نے علم حاصل کیا کہ صحابہ کرام کی جماعت کا ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ میں ایک تو امام ہوں مسجد سے، تو مسئلہ جو ہے امام سے ہی سمجھاؤں گا۔ مثال کے طور پر آپ کسی مسجد میں امام کی ابتدا میں نماز پڑھیں، آپ کے آگے ایک امام ہے اور پیچھے آپ مقتدی ہیں۔ امام سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی باریک سی غلطی ہو گئی اور پیچھے والے مقتدی اس غلطی کو سمجھ نہ سکے۔ ایک باہر سے چلا آ رہا تھا، نماز نہیں شامل ہونے کے لیے آیا، ابھی ابتدا کی نیت کرنی نہیں، ابھی اس امام کا مقتدی نہیں بنا، ابھی مسجد کے دہلیز پر ہے لیکن اس نے اس غلطی کو بھانپ لیا۔ تو اگر امام صاحب صرف حافظ جی ہیں اور وہ آنے والا بھی صرف حافظ جی ہے تو وہیں سے لقمہ دے دے گا، اور امام صاحب اگر عالم نہیں تو لقمہ قبول بھی کر لے گا۔ اگر انہوں نے لقمہ دیا اور انہوں نے قبول کر لیا تو نماز ابھی وہ حالانکہ اس کا مقصد اس کا مقتدی ہی بننا ہے، صف میں شامل ہی ہونا ہے، اسی امام کے ابتدا میں آنا ہے، لیکن ابھی شامل نہیں ہوا ہے، ابھی امام کی ابتدا میں نہیں آیا ہے۔ اور اگر وہ باہر سے لقمہ دیتا ہے اور امام اس کے لقمہ کو قبول کر لیتا ہے تو امام کی نماز بھی فاسد، مقتدی کی نماز بھی فاسد۔ اور اگر امام عالم صاحب اور وہ آنے والا بھی عالم تو اس مسئلے کو بھانپے گا، نہ وہ لقمہ دے گا نہ امام لقمہ لے گا۔ تو ایک چھوٹی سی مثال کہ ایک امام کے پیچھے مقتدی ہے، امام سے غلطی ہوئی تو باہر والا اسے اگر لقمہ دیتا ہے تو لقمہ قابل قبول ہے۔ وہ جماعت صحابہ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ یہ کہ دنیا کے بڑے سے بڑے اللہ والے ولی اللہ، قطب، ابدال، اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے، مر پٹنے والے، پوری دنیا کے قطب و ابدال جمع ہو جائیں، صحابہ کرام کے جوتوں کے ٹھوکروں کے برابر بھی نہیں۔ جب ہم صحابہ کی جماعت میں شامل ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتے تو ہمارا لقمہ دینا کچھ ہم کون
کون ہوتے ان کو لقمہ دینے والے، اور ہم کون ہوتے ان کی ایمان کے ٹیسٹ کرنے والے، اور ہم کون ہوتے ان کو تنبیہ کرنے والے، اور ہم کون ہوتے ان کو انگلی اٹھانے والے، اور ہم کون ہوتے ان کے ایمان کے سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ ان کو اگر ہم فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے خلوص سے ان کی پیروی کر لی تو میری رضا کا پروانہ تمہیں ملے گا۔ تو ہم 1400 سال بیٹھ کر بعد اتنی دور سے بیٹھ کر کے صحابہ کرام کے ایمان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں، اور ہم پاس کر رہے ہیں کہ ان کا ایمان ٹھیک اور ان کا ایمان ٹھیک۔ میرے بھائیوں، ایسے یوٹیوب چینلوں کے پیچھے نہ پڑیے، ایسے علماء کے پیچھے نہ پڑیے گا کہ جن کی تقریر سن کر کے آپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، جن کی باتوں کو سن کر کے آپ اپنے ایمان کو گوا بیٹھے۔ ایک انسان کے لیے، خصوصاً اہل ایمان کے لیے، دنیا میں جو سب سے بڑی دولت اللہ نے دی ہے وہ ایمان کی دولت۔ یہ ایمان ہی چھٹ گیا تو انسان کیا؟ لہذا اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاروں کو سیرت کو پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین کی سیرت کو پڑھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنہیں دنیا میں نام لے کر کے جنت کی بشارتیں دی ہیں، عشرہ مبشرہ کی سیرت کو پڑھیے، تمام صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ ایک موقع پر عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ نوک جھوک ہوتا ہے۔ ساتھ میں رہتے ہوئے کبھی ایک جگہ برتن ہو تو کھٹپٹ ہو جاتا ہے، آوازیں آنے لگتی ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ برے الفاظ استعمال کیے، کچھ برا کہہ دیا۔ کسے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6488۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا احدا من اصحابی، لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو۔ احدا کا لفظ، کسی کو بھی، ایک صحابی کو بھی برا نہ کہو۔ تمام صحابہ معتبر، تمام صحابہ کرام کا اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے امتحان لیا، اللہ نے انہیں پاس کیا، اللہ نے انہیں تنبیہ سے بچایا۔ تو ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم شان صحابہ میں گستاخی سے پرہیز کریں، اور جو بھی گستاخ صحابہ ہیں ان کی باتوں کو سننے سے بھی پرہیز کریں، تبھی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا ایمان سالم رہے گا، اور ہم قرآن کی آیات، قرآن کی احکامات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں، اور صحابہ کی محبت سے اپنے دلوں کو مزین کریں۔ میری جان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے تمام معتبر انسان صحابہ کے حق میں، دنیا کے تمام غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں۔ تو جو بھی غیرت مند انسان ہے وہ صحابہ کرام
کی نفرت، ان سے دشمنی کبھی دل میں نہیں پالے گا، بلکہ ان کی عظمت اور ان کی محبت اور ان کے تقدس کو اپنے سینوں میں جگہ دے گا اور اپنے ایمان کو جلا بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت دلوں میں بسا دے، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے جانوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر قربان کیا ہے، ہمیں بھی وہ ایمان نصیب فرمائے کہ ہم بھی حضور کی شان میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔